کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی ظالم کے حوالے اپنے بھائی کو کرتا ہے۔ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے گا یا اس کی ضرورت کو پورا کرے گا یا اس کے مشکل وقت میں کام آ جائے گا تو اللہ رب العزت بھی قیامت کی بڑی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ رب العزت بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ ملتی جلتی حدیث مبارکہ ہمارے درس حدیث کے اندر گزر چکی ہے اور ہم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت اور ہم اس حدیث مبارکہ کی مزید کرتے چلیں۔ قیامت کی ہولناکیاں، کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو اس سے بے خبر ہو کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، تانبے کی تپتی ہوئی زمین ہوگی اور سورج بڑا قریب ہوگا اور ہر آدمی اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، جتنا گناہ گار ہوگا اتنا ہی اس کو پسینہ ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا سینے تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ہی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ اب اندازہ کریں کہ کیسی ہولناکی ہوگی، اور ایسی کہ جو ماں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہتی ہوگی قیامت میں بھی اسے دور بھاگے گی، باپ بھائی سے، بیٹا ماں سے، بہن بھائی سے، ہر ایک کو اپنی ہی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ ایسی ہولناکی جو اس دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت ربی کر دے، اس کے کام آ جائے، اس کی مشکل میں کام آ جائے، اس کی تکلیف کو دور کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں میں سے جو بڑا سخت دن ہوگا اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اور کسی نے اس نیت سے اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان نے اپنے بھائی کی مدد اس نیت سے کی کہ اس کو خوشی حاصل ہوگی، یہ خوش ہوگا، جب یوں سمجھ لیجئے جب کوئی مسلمان کسی تکلیف میں ہو اور اس کی تکلیف دور ہو جائے، جب تکلیف دور ہوتی ہے تو مسلمان کو کیا حاصل ہوتی ہے؟ فرحت، خوشی، مسرت۔ تو کسی مسلمان کو اس نیت سے کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا کہ یہ میرا بھائی خوش ہوگا اور اس سے اللہ اس کا رسول بھی راضی ہوگا، جس کی نیت یہ ہو کہ مسلمان خوش ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر جان دو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اللہ کی ہے اور اس میں ایک وادی ہے جسے جوار رحمت کہا جاتا ہے، ہر آدمی دعا کرتا ہے اس کو اللہ اپنی جوار رحمت میں قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں کس کو جگہ ملے گی؟ میرے کریم آ کر ارشاد فرمایا جو میرے پریشان امتی کی تکلیف کو دنیا میں دور فرمائے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحمت میں وہاں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت ربی کر دے تو حاجت ربی کون کرتا ہے؟ بولیے، اللہ کرتا ہے۔ کسی کی مشکل کشائی کر دی، کسی کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اب یہ نہ سمجھ لے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ مشکل کشا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا ماننا یہ تو شرک ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ ہرگز بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اللہ بھی مشکل کشا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا بندہ بھی مشکل کشا ہے۔ اب فرق کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کو چاہے اپنے فضل اور کرم سے مشکل کشا بنا دے تو مشکل کشا ہے۔ جب تک یہ فرق نہیں رکھیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ فرق کا رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو کوئی وسوسہ ڈال دے، جو کوئی وسوسہ ڈالے، فوراً کہو کہ اللہ ذاتی طور پہ کرتا ہے اور اللہ کے بندے اس کی عطا سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے،
میں دوسرا فرق بتا رہا ہوں، جبکہ بندہ اپنے بندے کی مدد کرنے میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ وعدہ دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ بس آخری بات، وعدہ دیکھیے، مشکل کشا کا مطلب سمجھ لیا آپ نے۔ وعدہ دیکھیے، جو کیا وعدہ ہے؟ جو دنیا میں، اس دنیا میں کسی کے کام آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف کی دور فرما دے گا۔ تو آؤ بندے، ہم آؤ تمام مسلمان کے بھائی ہیں، تو آؤ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ایک دوسرے کے درد اور دکھ میں کام آ جاؤ، ان کی حاجت روائی کرو، ان کی پریشانی کو دور کر دو۔ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، یہ طاقت دی ہے، تو کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلا دے، کوئی ننگا ہے کپڑا دے دے، کوئی کسی کی دنیا میں کام آ سکتا ہے، اس کے کام آ جائے۔ پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں برکتیں کیسے نازل ہوں گی، اور قیامت کی تکلیفوں میں سے ہماری ایک تکلیف بھی دور ہوگی۔ یہ وعدہ میرا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے، اور اللہ اس کے رسول کے وعدے کبھی غلط بولیے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ